بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محسب کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو رکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار سرمنڈی، کیا تو نے یوم نحر کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکے سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1561۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1562۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے علی بن حسین حضرت زین العابدین نے اور ان سے مروان بن حکم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرہ و حجہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1563۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ چوتھی کی صبح کو احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1564۔ محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1565۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ،
کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیسدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1566۔ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1567۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکے سے حج کا احرام باندھو، اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں، ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ابو شہاب کی اس حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1568۔ حجاج بن محمد اور نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عصفان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1569۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1570۔